اور انضمام الحق ابھی تم نے ریزائن کیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ جس دن اس قوم کو تمہاری اصلیت پتہ چل گئی تو پھر تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے۔ اور انضمام کے ساتھ جتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں، میں ان سب کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کہ تمہاری انڈیا میں کیا انویسٹمنٹس ہیں اور تم کس کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہو، میں ایک بہت بڑا ایویڈنس دینے والا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس وقت دوپہر کے کوئی 1:30 بج رہے ہیں اور پاکستان کا بھی شاید وہ شروع ہوا ہے ابھی میچ بنگلہ دیش کے ساتھ۔ تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں، میں بغیر دیکھے میچ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میچ جیت جائے گا، کیونکہ وہ منحوس سایہ اتر گیا اوپر سے، جو ایک بھرپور قسم کا سایہ تھا، اور اس کی وجہ سے ٹیم میں ایسی 2 چینجز ہو گئیں کہ وہ امام الحق بھی گیا اور وہ ایک اور بھی گیا۔ وہ جنون وہ لوگ آئے ہیں 2 جو اسپنرز کو بھی کھیل سکتے ہیں اور پرفارم بھی کر سکتے ہیں، اور آج یہ بالرز بھی پرفارم کریں گے آج، کیونکہ سب کے جان پہ بنی ہوئی ہے اور ان کو اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ اب ان کو پاکستانی قوم کے آگے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، بیکاز رمیز راجہ نے ایک بات کی ایک ٹیلی ویژن شو میں، کسی حد تک ان کی بات صحیح ہے، میں کسی حد تک رمیز راجہ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جناب اگر ٹیم ہار نہ رہی ہوتی تو یہ ساری باتیں نہ آتی، اور ٹیم ہار رہی ہے تو یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو آئی ایگری ود دیٹ لاجک رمیز کے ساتھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ ڈیفیٹ از این آرفن، تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اتنے بڑے سپر سٹارز ہیں، اتنے بڑے سپر سٹارز ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا کوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈفرنٹ سپورٹس رپورٹرز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہمیں تو 2 سال سے پتا تھا، ہمیں تو 1 سال سے پتا تھا، ہمیں تو کئی مہینے پہلے کا پتا تھا یہ ہو رہا ہے، لیکن بول کیوں نہیں رہے تھے، رپورٹنگ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ سپورٹس رپورٹر کو گیگ کرنا پی سی بی کے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ اس کو ایک تو وہ بیٹ سے ہٹا دیں گے تو وہ بیچارہ جو یتیم ہو جائے گا، اس کا چینل یا اس کا اخبار اس کو فارغ کر دے گا، یا پھر سپورٹس رپورٹر کو آپ نے ٹور بھیج دیا، اچھا جی ویمنس ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش چلے جاؤ، اچھا جی یہ انڈر 19 کے ساتھ نیوزی لینڈ چلے جاؤ جی، اچھا جی 15 دن کا 1 مہینے کا سٹے ہے تمہارا، ٹکٹ وکٹ بھی تمہیں $1000 بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ اسی میں اس کی عید ہے، پوری دنیا پھر رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہیں لمیٹیشنز ہیں، لیکن جب مین فریم کوئی ٹیلی ویژن اینکر جب یہ کرتا ہے بات، تو وہ بورڈ میں پھر دوڑیں لگتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا اس کو ہم ڈرائیں کیسے، اس کو ہم خریدیں کیسے، اس کو ہم گرائیں کیسے۔ تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ یعنی جب یہ سٹوری میں نے بریک کی پہلی، اور اس کے بعد دوسری میں نے کی، اور پھر تیسری میں نے پی سی بی کے اوپر کی، اور یہ تواتر سے میں کر رہا ہوں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ ریئیکٹ کریں، اور ریئیکشن میں یہ میری جھولی میں کوئی مجھے بہت بڑا ثبوت دے دے کہ میری ساری ایلیگیشنز جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اچھا یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اور اس کے اوپر تو میں ڈیٹیلڈ ویڈیو الگ سے کروں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، کس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، کس زمانے میں کیا ہوتا رہا، اور اب کیا ہو رہا ہے، اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ محمد یوسف کرکٹر کا کیا تعلق ہے۔ محمد یوسف جو ہیں وہ ان کو انضمام جو ہیں وہ ویمنز ٹیم کے ہیڈ لانا چاہ رہے تھے، کوچ بھی، سلیکٹر بھی، سب کچھ، تاکہ وہ ہر جگہ پہ پھر یوتھ میں اپنا ایک اور لے کے آ رہے تھے کہ ہر جگہ پہ اپنے بندے جو ہیں وہ کی پوزیشنز پہ ہوں، سارے بینیفیشری بھی ہوں، اور مل کر ہم لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ انضمام نے کل ریزائن کر دیا۔ انضمام کا ریزگنیشن بڑا حیران کن تھا میرے لیے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انضمام ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آیا اور سما پہ بھی آیا، اور مجھے جو پتا چلا، میں نے دیکھا نہیں خود سے، لیکن سما والے نے پوچھا کہ یہ ایلیگیشن صحیح ہے یا نہیں، تو وہ ادھر ادھر کی بات کرتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمپنی جو ہے یو کے میں جو کمپنی ہے میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں، یا میں اس کا اونر ہوں، یا وہ میری کمپنی ہے کہ نہیں۔ وہ ادھر ادھر کی بورڈ تفتیش کر رہا ہے جی، کرنے دیں اور یہ کرنے دیں، فائن۔ انضمام نے سٹیپ ڈاؤن اس لیے کیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا، ٹیم 2 میچز جیت جائے گی اب آنے والے جو ہیں، اور اس کے بعد یہ ہیٹ کم ہو جائے گی، خود لوگ مبشر لقمان کے اوپر آ کے پڑھیں گے، اس کو برا کہیں گے کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد انکوائری کمیٹی کو کسی طرح یہ روسٹ کرے، اس میں اس کو پتا چل جائے کون بندے ہیں، اب تو ہمیں بھی پتا چل گیا کون کون ہے، تو پھر جو ہے انضمام واپس ان ہو جائے گا۔ میں بتاؤں ریزائن کیوں اس کا سرپرائزنگ ہے، وہ اس لیے کہ انضمام نے بورڈ سے کانٹریکٹ میں ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ بورڈ اگر انضمام کو فارغ کرتا ہے تو انضمام کو 2.25 کروڑ روپیہ دے گا بورڈ،
یعنی کرکٹ بورڈ اگر انضمام الحق کو فائر کرتا ہے، ٹرمینیٹ کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو 2.25 کروڑ روپیہ اس کو دینا ہے. تو یہ ریزائن کر کے انضمام جو ہے اپنے اس 2.25 کروڑ سے جو ہے وہ ہاتھ مل کے سائٹ پہ کر دی ہے اس نے. یعنی ایک آدمی جس کو 2.25 کروڑ کی اس وقت فکر نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا سکیم ہوگا. آج میں جب صبح کو اٹھا ہوں، میں لیٹ نائٹ سویا تھا، اسی پہ سٹوری پہ کام کر رہا تھا، تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے ایک چڑیل لے کے آئی فوراً. ایک گوری چڑیل ہے بائی دا وے، یہ باہر کی ہے، انگلینڈ کی ہے. وہ چڑیل لے کے آئی اور وہ میرے پاس اس نے کہا کہ یہ ٹویٹ بھی کر دیجیے، سایہ فاؤنڈیشن نے ایک کمپنی ہے جو پلیئر مینجمنٹ کر رہی ہے، جو ین پلیئرز کو مینج کر رہی ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے، وہ کمپنی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. سایہ کارپوریشن اسٹرانگلی کنڈیمز مس انفارمیشن بائی سم میڈیا آؤٹ لیٹس. ارے سایہ والو، نام لو میرا، اگر اتنی تمہارے میں ہمت ہے. مجھے پتا ہے تمہارے بڑے پیسے ہیں، مجھے پتا ہے تمہارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ذرا نام لو. اور اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو آؤ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ میرے. آئی مین یو آر ویلکم، یو آر ویلکم ٹو کم اینڈ سٹ ان فرنٹ آف می اینڈ آئی چیلنج یو ان فیکٹ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اونرشپ کلیئرٹی. None of the current and former players own any shares in Saya Corporation, nor do we share any benefit of our earnings or dividends in the company with any former or current players. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ اپنا کہتے ہیں کہ جی ارننگس ٹرانسپیرنسی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرووائڈ مینجمنٹ سروسز ٹو پلیئرز، ملٹیپل رجسٹرڈ پلیئرز مینجمنٹ اینٹیٹیز both local and international, work with athletes in Pakistan, may represent a diverse portfolio of athletes and Saya is proud to be amongst them. اور یہ سارے ان کے جو ہیں تقریباً 8 پاکستانی پلیئرز اس وقت ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہیں. دیٹ از اے بام شیل. اب سایہ کارپوریشن جو ہے اس کے اونر کون ہے؟ طلحہ رحمانی. اور طلحہ رحمانی ختم ہوگی بات. وہ جو یازو انٹرنیشنل ہے یو کے میں، جس کا میں نے ایڈریس بھی دیا اور جس کی میں نے شیئر ہولڈنگز بھی آپ کو دی، جس میں محمد رضوان، انضمام الحق، انضمام کے بھائی، یہ سارے شامل ہیں. ان کے ساتھ ایکول شیئر ہولڈر کون ہے؟ طلحہ رحمانی. یہ ہے ایک طریقہ ایک شیل کمپنی بنانے کا. جب ہم اپنے پولیٹیشنز کو ہم پکڑتے ہیں کہ جی یہ سوئس اکاؤنٹ کھولیں، یا آپ میاں صاحب کی آپ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایون فیلڈ پراپرٹی کی اونر کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کوئی ایک شیل کمپنی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے اور اس کا پیچھے سے نہیں پتہ چل رہا کون ہے. یہاں ہمیں پتہ چل گیا پیچھے سے کون ہے. یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں طلحہ رحمانی ہے، انضمام الحق ہے، رضوان ہے، اور انضمام کا بھائی ہے اس میں، سگا بھائی جو کمپنی سیکٹری ہے. اور وہ اس پوری کمپنی کی ڈیٹیلز اور شیئر ہولڈنگز میں نے آپ کو دے دی. اچھا جب آپ اس کی شیئر ہولڈنگز کے اوپر دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ منیمم 25% اور مور دین 25 اینڈ لیس دین 50%. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایکول شیئر ہولڈنگ ہے. 33.1% شیئر جو ہے وہ ہر ڈائریکٹر کا ہے وہاں پہ. اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، تو پاکستان کا وکٹ کیپر، اوپنر، پاکستان کا سلیکٹر، وہ سارے اس کی کمپنی میں ڈائریکٹرز کیسے بن گئے؟ یہی ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. کہتے آپ یہ ہیں کہ جی وہ جیسے افتخار چودھری صاحب کہتے تھے نا کہ میرے بیٹے کی BMW مجھے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں اس سے، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب اس کے اوپر ہونے دیں، اس کے اوپر سٹوری ہونے دیں. انویسٹیگیشن ٹیم اس میں مجھے جو پتا چلا ہے ابھی تک نام اس میں کرنل خالد ہیں، ایک اینٹی کرپشن کے، کرنل اختر صاحب ہیں، ایک عالیہ رشید صاحب ہیں، کو مہینہ پہلے انہوں نے جوائن کیا بورڈ، ایک کو لیگل ڈپارٹمنٹ اور ایک کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اس میں یعنی ممبرز جو ہیں وہ شامل ہیں. بڑی اچھی بات ہے سب کچھ. لیکن اس کا ویب بہت بڑا ہے یہ طلحہ رحمانی کا. کل میں نے چیئرمین پی سی بی کا ایک انٹرویو سنا جس میں وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو اس کا نام میں نے سنا ہے، میں اس کو ملا کبھی نہیں ہوں. تو چیئرمین پی سی بی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ اس کو 3 دفعہ ملے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یاد کروا دوں گا. خیر آپ کو تو اور بڑی باتیں یاد کرنی ہیں اس وقت، جو آپ کو کل شاذب خانزادہ نے بھی جیو میں اپنے پروگرام میں 4 سوال پوچھے ہیں. میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ ان 4 سوالوں کا جواب تو ملے ہمیں، کیونکہ شاذب نے بہت صحیح کویسچنز کیے ہیں اور سمپل کویسچنز ہیں. If you're not guilty, you should answer it. اور آپ اس کو لکھ کر بھیج دیں، آپ اس کو بیپر دے دیں، آپ اس کو ساؤنڈ بائٹ دے دیں، آپ اس کو کوئی رسپانس کر دیں کسی بھی طرح سے، تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے. بٹ کویسچن پوچھنا تو اس کا حق ہے.
दूसरा, आपकी करप्शन के चर्चे तो अब हर तरफ हो गए हैं और बोर्ड के चेयरमैन जो है इसके चर्चे जो हैं वो अब नैब तक पहुंच गए हैं। और मुझे बताइएगा ज़का अशरफ साहब कि आपने ये क्या गलत सवाल है कि आपने 60 कंसल्टेंट्स जो हैं वो हायर किए हैं एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस सिर्फ अपना पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए? क्या ये गलत है कि आपने 6 डायरेक्टर्स और हायर किए हैं जिनका सिर्फ एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, उनको खुश करने के लिए? उनको ये कहा गया कि पंजाब में हम तुम्हारी फुटिंग जो है वो पीसीबी के थ्रू बनाएंगे। तो पहले इन सवालों का जवाब दे दिए, फिर मैं आपके बेटे के ऊपर भी सवाल कर लूंगा अगले किसी वीलॉग में और आपको कुछ एविडेंस भी दिखा दूंगा। लेकिन आज मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूं इस वीलॉग पे। मैं एक बहुत बड़ा एविडेंस देने वाला हूं। और इंजमाम उल हक, अभी तुमने रिजाइन किया है और मैं तुम्हें बताऊं कि जिस दिन इस कौम को तुम्हारी असलियत पता चल गई, जो अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह पता चल जाएगी, तो फिर तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इंजमाम के साथ जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको वादा करता हूं, आप सबसे मेरा वादा है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जितनी आप मुझे सिफारिशें करवा रहे हैं, मुझे अभी इंडिया से भी 2 प्लेयर्स के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने नहीं उनको जवाब दिया, ना मैंने उनका फोन उठाया, क्योंकि मैं समझता हूं इस वक्त क्या बातें होंगी। इस वक्त भाईचारे में ये वो, आप बड़े, आप ये, तो मैं आऊंगा, हाजिर होऊंगा, आप बताएं क्या बच्चों के लिए लेके आऊं, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से कुछ, हराम की कमाई से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंजमाम, जब वो मैं इसका फॉलो अप प्रोग्राम करने लगा हूं, तो उसके लिए तैयार रहना। और मैं पहले से बता रहा हूं, अगर तुमने कोई वकील करना है तो वकील कर लेना। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि तुम्हारी इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं और तुम किसके साथ वहां पे काम कर रहे हो और तुम कितनी दफा इंडिया गए हो पिछले 6 महीने के अंदर। जरा लोगों को इन सारी बातों का पता चलेगा तो इंजमाम पता चलेगा कि क्रिकेट और मजहब की आड़ में तुम लोग कर क्या क्या रहे हो। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। स्टे ट्यून्ड, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है आपको यहीं पे मिलेंगी, नोवेयर एल्स। चैनल्स हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद डायरेक्टली हमसे स्टोरी ले लें।